صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مسائل عرض کر رہے ہیں جی۔ روزے کے دوران مسواک کرنا عام دنوں میں بھی سنت ہے اور رمضان المبارک کے دوران روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، خواہ عصر کے وقت یا عصر کے بعد کرے۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ جامع ترمذی شریف کے اندر 725 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اور روزے کی حالت میں فقہائے احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، خواہ خشک ہو یا تر، خواہ اس میں کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہو۔ بعض مسواک کڑوی ہوتی ہے یعنی تو اس میں اگرچہ ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تر مسواک کی لکڑی کا کوئی ریشہ حلق میں چلا گیا تو فاسد ہو جائے گا۔ جو ریشے ٹوٹ کے نا جی وہ حلق میں جائیں، وہ نہیں جانے جائیں، ان کو اچھی طرح کولی کر کے منہ سے نکال دیا جائے۔ منجن ٹوتھ پیسٹ اور یا پاؤڈر اس سے مختلف ہے، اس میں ذائقہ بہت محسوس ہوتا ہے، نہ اس پر مسواک کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ حتی الامکان روزے کی حالت میں اس کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذرات حلق میں واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں اور اس کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ الغرض منجن یا ٹوتھ پیسٹ یا پاؤڈر یا پیسٹ سے ممانعت کا مشورہ احتیاط کی بنا پر ہے کہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر اس کے ذرات حلق میں چلے جانے کا امکان رہتا ہے۔ ایک بات مجھے جو تمام زندگی میں پڑھنے کے بعد پتہ چلی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ میں 1% بھی نقصان نہیں۔ حضور کا جو طریقہ کار ہے وہ ہر لحاظ سے، وہ طبی لحاظ سے، وہ شرعی لحاظ سے، وہ اخلاقی لحاظ سے، وہ معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے سپرلیٹو مقام پر حضور کی سنت کا فائدہ ہی فائدہ نظر آیا ہے۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ حضور کا کوئی طریقہ تھا اس کا نقصان کسی کو ہوا ہے، نہیں۔ جب سے ہم نے مسواک چھوڑ کے پیسٹ شروع کی ہے، منہ کا کینسر زیادہ بڑھ گئے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل اور مختلف قسم کے مضر مادے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ منہ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو مسواک کرتا ہے اس کو کبھی زندگی میں نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر یہ ایک واحد مسواک ایسا عمل ہے جو حضور کے آخر وقت میں بھی حضور کے ساتھ۔ ہاں، اگر آپ یہ پوچھیں نا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا وصال سے پہلے، تو وہ مسواک کرنا تھا۔ ہاں، اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مسواک دی، فرمایا اس کو نرم کر کے دو۔ اماں جی نے اپنے دان سے اس کو نرم کیا، پھر کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آخری وقت میں آپ نے استعمال فرمایا۔ تو آخری عمل جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا وہ بھی مسواک تھا۔ منہ سے اب آپ اندازہ کیجئے جو لوگ نہیں استعمال کرتے کتنی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ جب جمعہ والے دن یا عیدین میں جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں نا جی، تو منہ سے اتنی خطرناک بدبو آتی ہے کہ سانس روک کے ملنا پڑتا ہے بعض مرتبہ، بڑی خطرناک بدبو آتی۔ منہ کی بدبو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کوئی مسلکی اختلاف بھی کوئی نہیں کہ جناب فلاں مسلک کا ہوگا تو مسواک کرے گا، تو نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا۔ نہیں بھائی، حضور کی سنت مبارکہ آخری عمل تک آپ کا یہی عمل۔ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا مولوی نہیں ہوگا جو کہے گا کہ مسواک نہیں کرنا۔ مسواک سب سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ پھر ایک تو یہ حضور کا عمل، اور دوسرا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے خوشبو استعمال فرمائی۔ خوشبو لازمی استعمال کرو، بالخصوص رمضان مبارک کے اندر، چاہے تھوڑے سے پیسے لگاؤ تو خوشبو خریدو، اور رمضان مبارک میں لگا کے مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، سونے تیار ہو کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلے نمبر پر آقا جی نے فرمایا خوشبو۔ میں زندگی میں جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، میرا نہیں کوئی خیال کہ کوئی نماز میں نے بغیر خوشبو کے نماز پڑھائی ہو، نہیں۔
ہمیشہ خوشبو استعمال، کیونکہ میرے نبی کو پسند ہے۔ میں کپڑے خریدنے کی بجائے خوشبو خریدتا ہوں، کیونکہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند ہے۔ جب خاص کر ان ایام میں، رمضان آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج کوشش یہ کیجیے گا جمعے میں تیار ہونے کے بعد خوشبو لگا کے آئیں مسجد، پتہ چلے سونے نبی کا ایک غلام آ رہا ہے، سونا صاف ستھرا ہے، نہا دھو کے سونے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد میں تشریف لائے۔ عام روٹین میں اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو خوشبو استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ مجھے الحمدللہ یہ خاص شوق بھی ہے، میں خود ہی اپنے لیے خوشبو بناتا ہوں اور الحمدللہ خود ہی استعمال کرتے ہیں، بڑا سونا، اللہ کا کرم ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ میرے نبی کو پسند ہے۔ حضور نے فرمایا الطیب والنساء، مجھے اپنی بیویوں سے بڑی محبت ہے، اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی حضور کو بڑا پسند ہے، آپ کا عمل مبارک تھا۔ تو جو بندہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، ایک تو محبت بڑھے گی، سو بڑھے گی، حضور کی سنت ادا ہوگی، حضور کی سنت کی وجہ سے گھر آباد ہو جائے گا۔ بد اخلاقی نہیں کرنی، جس طرح کو غیر خاتون دیکھ کے ہمارے اخلاق جاگ اٹھتے ہیں، ہمارے اندر کے اخلاق جاگ اٹھتے ہیں جی، تو اسی طرح کبھی کبھی ادھر بھی جگوا کے دکھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کھانا تناول فرماتے تھے تو لقمہ توڑ کے اماں جی عائشہ کے بھی کھلاتے تھے، آپ کو بھی کھلاتے تھے، تو کبھی کبھی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈال دیا کریں، حضور کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، ہے نی۔ اور حیا اور شرم کے پیکر میرے کریم نے وہ محبت کے انداز بتائیں، سبحان اللہ۔ اب ذکر ہوا تو میں ایک بات عرض کر دوں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور کبھی باہر لے کے جاتے تو جب آس پاس کوئی نہیں ہوتا، حضور فرماتے دوڑ لگائیں، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس کی رفتار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان و زمینیں پھر کے آ جائے، اس کی رفتار کا کوئی مقابلہ۔ حضور جان کے پیچھے رہ جاتے، جان کے، یہ خوش ہو جائے میں جیت گئی۔ اس طرح بھی حضور نے محبت کا انداز بتایا، میں قربان جائیں یار، کیا بات۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت زندگی میں یاد رکھیے، جتنے مرضی کوئی لوگ مقام پر پہنچ جائیں، جتنا مرضی کوئی بندہ اونچا پہنچ جائے، نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی کو معاف نہیں ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ عوام ہے، بھئی نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ رمضان المبارک کے اندر میں نے ابتدا میں ایک حدیث عرض کی تھی، آقا جی نے فرمایا شیطان بند ہو جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن باوجود اس کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز جہاں پر اللہ کا فرض ہے بابا، آپ کو پتہ ہو تو ہر نماز کے اندر اللہ تعالی ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ ہم آخر میں پڑھتے نہیں ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، ہم یہ پڑھتے ہیں نا جی، تو ہمارے ماں باپ کا حصہ بھی آ گیا۔ یعنی عام روٹین میں ہم آپ سے کہیں نا کہ آپ نے فوت شدگان کے لیے دن میں 5 مرتبہ آپ نے فاتحہ خوانی کرنی یا دعا کرنی ہے، تو آپ کہیں گے یار ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہمارے فوت شدگان کے لیے دعا بھی نکلوا دیتا ہے کہ چلو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے عمل کا سب سے پہلے اس کے ماں باپ کو اجر جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے، آپ کو پہنچنے سے پہلے آپ کے ماں باپ کو اس کا اجر پہنچتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ادھر لگایا۔ ماں باپ نہیں بھیجا تھا نا جاؤ استاد جی سے پڑھ کے آؤ، جاؤ قاری صاحب سے پڑھ کے آؤ۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کو جنہوں نے آپ کو نماز سکھائی، دین سکھایا، اس دین کا ثواب اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ذات کو اس کا اجر ملتا ہے۔ پھر اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کی اولاد کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ بالخصوص یہ جو حضرات فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اگرچہ مزدور بھی ہوں نا، ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق اور فجر اس طرح باندھ دیے گئے۔ رزق اور فجر، جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ایک تو اس کا چہرہ نورانی رہے گا،
اس کی شکل کے اوپر کبھی لعنت نہیں پڑے گی، اور جو فجر نہیں پڑھتے ان کے چہروں پہ لعنت پڑی ہوتی ہے۔ چٹا رنگ بندہ کریمہ نال کر لیندہ ہے، لیکن جو قدرتی نور ہے نا جی، وہ فجر کی نماز کے ساتھ آتا ہے۔ جو بچہ چاہتا ہے، جو بچی چاہتی ہے کہ وہ حسین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے، خاص طور پہ فجر کی نماز، چہرے روشن ہو جائیں گے، اللہ چہرے زندہ رکھے گا، اور پھر رزق ان کے گھر میں کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ ان کو فاقہ نہیں آنے دے گا۔ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے جو شیطان کی نحوست لے کے اٹھے گا، وہ کہاں پہ اس کے رزق میں برکت آنی۔ پیسہ زیادہ آ جانا ایک الگ بات ہے، برکت ہونا ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت اسی بندے کو عطا فرمائے۔ پیسہ زیادہ آ گیا، اللہ بیماریاں ڈال دے گا، پھر کیا کرو گے؟ اللہ نحوست ڈال دے گا، پھر کیا کرو گے؟ پیسہ تو آ گیا، ایسے ہی ضائع کروا دے گا، چوری کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بس معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کھڑا کر کے جیبیں بھی خالی کروا لیتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں، گھر میں بٹھا کے سارا گھر لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ری ایکشن کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارا قصور تھوڑا ہوتا ہے لیکن ری ایکشن اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ نقصان، یہ سب سے بڑا ری ایکشن ہے ہمارا غیر محتاط کمائی کی وجہ سے۔ ہماری کمائیاں محتاط نہیں۔ ایک دوسرا، ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ رمضان المبارک، پچھلے رمضان المبارک یا پچھلے چند سالوں سے مسلسل آپ دیکھ لیں، 2019 سے دیکھ لیں، 19 میں جتنا صدقہ خیرات ہوا 20 میں نہیں ہوا، 20 میں جتنا ہوا 21 میں نہیں ہوا، 21 میں، اسی طرح کم سے کم سے کم سے کم سے کم سے کم سے کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ وجہ غیر محتاط کمائی اور مال کی محبت، یہ بڑھتی چلی گئی، بڑا غرق ہوتا چلا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، نماز کو لازمی کر لو۔ ایک تو روزیوں میں برکت ہو جائے گی، دوسرا یہ سارے فائدے ملیں گے، ماں باپ کو بھی ثواب پہنچ گیا، استادوں کو بھی ثواب پہنچ گیا، تمہیں بھی ثواب پہنچ گیا، اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ایک شریعت کا پابند آدمی، صالح مومن، اس کی برکت اس کے خاندان میں کم از کم 80 سال تک رہتی ہے۔ آپ اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، تو آپ کے گھر میں برکت کم از کم 80 سال تک رہے گی۔ آپ زندہ رہیں گے، آپ چلے جائیں، وہ برکت لازمی رہے گی۔ اور اگر نہیں کریں گے تو بابو ٹھیک ہے، بس چلتا رہے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، اپنے فوت شدگان کے ایصال ثواب کا بھی سب سے بہترین ذریعہ۔ پھر روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، یہ بالکل جائز ہے، بالوں کو تیل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ ہاں جی، دمے کا مریض جو آلہ تنفس انہیلر کے استعمال کے بغیر دن نہیں گزار سکتا، وہ معذور ہے، اس کو اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر مرض دائمی ہے تو وہ فدیہ ادا کرے، اور اگر روزہ رکھ لیا ہے اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کرے، ورنہ فدیہ ادا کرے۔ انہیلر میں اگرچہ گیس ہوتی ہے اور ہوا حلق میں جاتی بھی رہتی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے، آکسیجن پر تو زندگی کا مدار ہے، لیکن انہیلر میں آکسیجن کے ساتھ کیمیکل بھی ہوتا ہے جو حلق کے راستے معدے تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس لیے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ انہیلر جو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو بھائی سلامت رکھے اور ان کو صحت و سلامتی والی زندگی دے۔ دمے کی بڑی تکلیف ہے یار، بڑی تکلیف، اللہ معاف کرے جن کو سانس کا مسئلہ ہے، بہت تکلیف ہے۔ اگر جی پوچھو نہیں، کوئی فرق نہیں، زیادہ سانس لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سانس لینے سے دیکھیں، روزے کی حالت میں جو کچھ اندر جائے، کچھ چیز ہونی چاہیے، کیمیکل ہو یا اس طرح کی کوئی چیز اندر جائے، ٹھیک ہے نہیں، پھر روزہ ٹوٹے گا۔ جسم سے کوئی چیز باہر آئے تو وضو ٹوٹے گا یا غسل ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ روزہ کھانے پینے کوئی چیز کے استعمال کرنے سے ہوگا، سانس لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سے دعا، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔